بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو اس آیت کے اندر پوری آیت کے اندر دو تین چیزوں کا ذکر ہے، لیکن ایک چیز پر ہم اس وقت بات کریں گے، وہ غیبت ہے۔ پہلی چیز تو اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن کو بدگمانی سے بچو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، لوگوں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ کیا مطلب ٹوہ میں؟ کہ کسی طریقے سے اس کی کوئی برائی مجھے مل جائے اور میں لوگوں کے سامنے بیان کر دوں، کسی طریقے سے اس کی برائی مجھے مل جائے، کسی طریقے سے اس کی برائی کا راستہ، اس کی ویڈیو مجھے مل جائے کہ میں لوگوں کے سامنے شیئر کر دوں، لوگوں کے سامنے باتیں کرنا شروع کر دوں، تو اس سے اللہ نے منع فرمایا کہ ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو۔ یعنی جاسوسی بھی اسی لفظ سے لیے کہ جاسوسی کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا کر رہا ہے، اس وقت کس کام میں مصروف ہے، اپنے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، میں جا کے کہیں بتا دوں تو میری واہ واہ ہو جائے۔ بھائی واہ واہ کس سے ہوگی؟ جب اللہ نے منع فرما دی تو واہ واہ تو نہیں ہوگی نا۔ دنیا میں چند عرصے کی زندگی ہے، واہ واہ ہو بھی جائے تو اس واہ واہ کا فائدہ بھی تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ولا تجسسوا۔ اب آتے ہیں اصل مضمون کی طرف، ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہے؟ کہ کسی سے کوئی کام ہو گیا، چاہے وہ کوئی غلط کام اس سے ہو گیا یا کوئی غلطی اس سے ہو گئی، اب اس غلطی کو لے کر ایک دوسرے سے بیان کرنا شروع کر دیا، اس کو کہنا شروع کر دیا کہ فلاں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ اب اس نے سنا، اس نے جا کے دو اور لوگوں کو بیان کر دیا، تو اسی کو کہتے ہیں غیبت، کہ کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کی بھی بات بتلانا۔ اصل میں ہمارے اندر ایک مصیبت یہ ہے کہ اگر کسی کی غیبت چل رہی ہو، ہم اس سے منع کریں غیبت نہ کرو، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں غیبت کر رہا ہوں، کہ میں نے کب غیبت کی ہے بھائی، اس کے اندر جو بیماری ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ بھائی بیماری ہے وہی تو آپ بتا رہے ہو، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اگر اس کے اندر وہ بیماری نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، اگر آپ بتا رہے ہیں تو وہ غیبت تو نہیں، وہ تو بہتان ہو گئی، تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے اندر ہے، آپ بتا رہے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ تو کیا فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، آگے اللہ پاک نے خود اس کی وضاحت کر دی۔ کئی چیزیں جس کا گناہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی وضاحت خود اللہ پاک قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں۔ ایحب احدکم، اللہ فرما رہے کہ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردے بھائی کو گوشت کھا لے۔ کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ وہ جب تم خود اس چیز کو ناپسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھا لو، تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے برائی کو کرنا ایسا ہے وہ کہ تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھا رہے ہو۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث تو اتنی سخت اس بارے میں کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا، ایک شخص زنا کر رہا ہے اور ایک شخص غیبت کر رہا ہے، تو بولے غیبت کرنے والا زنا کرنے والے سے زیادہ سخت ہے۔ تو اندازہ لگائیے کتنی خطرناک سزا ہے، کتنا خطرناک گناہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی اس کو کتنا خطرناک قرار دیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو مثال سے سمجھا کر وضاحت سے بتا دیا کہ اس سے بچو۔ تو میرے عزیزو، ہمیں جہاں تک ہو سکے ان چیزوں کو نہ ہم غیبت کریں، نہ ہم کسی کی غیبت سنیں۔ کہیں غیبت ہو رہی ہو، ہم اٹھ کے چلے جائیں، وہاں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ چپ ہو جائیں، ہم نہیں کہہ سکتے تو آپ اٹھ کے چلے جائیں یا بات ہی چینج کر دیں کسی طریقے سے۔ تو اس بارے میں اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں فرمایا، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آ گئی، لیکن ہمارے کانوں میں جو بھی نہیں رینگتی، ہم کہتے ہیں کہ ہم غیبت ہی نہیں کر رہے ہیں، تو حقیقت ہم وہ بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک نے خود فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان چیزوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کہ ایسا نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بظاہر ہمیں لگ رہے ہوں اور یہی ہمارے لیے مصیبت بن جائے اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق